بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک سوال ہے آپ سے. یہ سوال بیسیکلی بنیادی طور پر میں نے خود سے کیا تھا اور سوال یہ تھا کہ یہ ہم ہر وقت ایک ہی بات, ایک ہی رونا اور گزشتہ میں اگر آلموسٹ اگر آپ یہ بات کہیں تو جب سے ہماری اور آپ کی ملاقات کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 2020 سے غالباً, ہم 2020 اور یہ 2024 یہ کل ملا کے 4 سال بنتے ہیں اور ان 4 سالوں میں ہمارے پاس ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کی مطلب میں اس کے آبجیکٹ نہیں کوئی لگانا چاہ رہا ساتھ کہ مطلب کوئی تعریفی جو ہوتا ہے نا کلمات وہ نہیں لگانا چاہ رہا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سرگرمیوں کے اوپر, ان کی سیاست کے اوپر اور ان کی جب وہ حکومت میں تھے تو ان کی جو حکومتی کارگزاری تھی اس کے اوپر اور ان سارے ایشوز کے اوپر ہی ڈسکس کر رہے ہیں گزشتہ 4 سال سے کم از کم. یہ جو ٹیلنگز ہم نے جو شروع کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ ابھی میں بی بی سی دیکھ رہا تھا, پاکستان کے مسائل, سر 3 سٹوریز ہیں جو مجھے بی بی سی کے اوپر پڑھی ملی ہیں. 2 براہ راست پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان سے متعلق ہیں. مثال کے طور کے اوپر ایک ہمارے دوست ہیں, بلکہ 2 دوست ہیں, فرقان الہی یہ پروڈیوسر ہیں بی بی سی کے, اور دوسرے بھی پروڈیوسر ہی ہیں لیکن وہ ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں یا کہہ لیں کہ ہوسٹ بھی کر لیتے ہیں چیزوں کو, رپورٹر بھی ہیں آپ یوں کہہ لیں. عمر دراز ننگیانا ان کا نام ہے. انہوں نے ایک سفر کیا ہے پنجاب سے بلوچستان تک, کوئٹہ تک, تو یہ بڑی مزے کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے. اب یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہ کیوں سفر کیا؟ انہوں نے سفر اس لیے کیا کہ بلوچستان, کوئٹہ کبھی وہ دور تھا جب ہم میں سے کوئی بھی جس کا دل کرتا تھا وہ اٹھتا تھا اور وہاں تک پہنچ جاتا تھا, کوئٹہ تک. لیکن اب پاکستان میں یہ سفر ناممکن سا ہے. خوف کے سائے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ اس خبر کا جو ٹائٹل ہے, یہ جو ویڈیو انہوں نے کی ہے, رپورٹ جو تیار کی ہے, پنجاب سے بلوچستان کا سفر جو کبھی معمول تھا, یعنی کہ ہم یہاں سے اٹھے مڑ پڑے ہیں تو چلو جی چلنے ہیں, میں خود گیا ہوں, اب خوف کا سایہ ساتھ لیے ہے. اور انہوں نے جو سفر کیا ہے اس میں جو ان کے ہم سفر تھے وہ ایک پاکستانی پنجابی ہیں, ڈیرہ غازی خان کے ہیں, وہ میڈیسن کا بزنس کرتے ہیں اور وہ بلوچستان ان کا آنا جانا تھا. اور جس رات, یہ رات ہے غالباً میں نے ڈیٹ یہاں پہ لکھی تھی, 23 افراد کو قتل کیا گیا تھا اگست میں. موسیٰ خیل, اگر آپ کو یاد ہو, پنجابیوں کو شناخت کر کے قتل کیا گیا تھا. تو یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یعنی یہ درمیان میں جو یہ اب آپ کو ایک چکاواں سا آیا ہے نا, جس کو ٹرانزیشن ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, یہ جو ٹیلنگز لکھا ہے نا آپ کے ٹچ, یہ ایڈیٹنگ میں یہ کام ہوا ہے کیونکہ پروڈیوسر صاحب کو فوراً یہ اتنا مسئلہ سینسٹیو ہے ہمارے یہاں مسائل بڑے سینسٹیو ہیں اور بہت سے مسائل بڑے سینسٹیو ہیں کہ پروڈیوسر صاحب نے مجھے کہا آپ نے مزے کی کہہ دیا سٹوری, یہ تو بڑی المناک سٹوری ہے. مزے کی ہیومن انٹرسٹ کی بات میں کر رہا ہوں یار. یہ پاکستان کے مسائل, اصل جو مسائل ہیں یہ ان سے جڑی ہوئی ایک سٹوری ہے کہ یار یہ پاکستان کے حالات یہاں تک کیسے پہنچے, کیوں پنجابیوں کو شناخت کر کر کے یہاں پر قتل کیا جاتا ہے, اور کیوں پنجاب میں کبھی اس طرح کی بات اپنے بلوچ بھائیوں کے حوالے سے کبھی نہیں ہوئی, یا اب آ کے پنجاب اسمبلی کے اندر وہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو حکومت پنجاب جو ہے وہ وظیفے کے اوپر, اسکالرشپ کے اوپر یہاں پہ پڑھاتی ہے, ان کی ریزنٹمنٹ میں ان کے خلاف یہاں پر جو ہے وہ پنجابی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیوں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. کوئی تو بات ہوگی. یہ وہ ایشوز ہیں, یہ پاکستان کے عوام کے وہ مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. پاکستان کے کون سے اور پاکستان میں کتنے ایسے شہر ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ ایک مہم کے دوران, یعنی یہ صحافتی مہم کے دوران, لاہور سے کچھ 100 کلومیٹر دور یہ اوکاڑا کا جو ہے علاقہ, یہاں پر میں نے یہ جو لاہور والی نہر ہے نا, یہ جو لاہور سے گزرتی ہے,
جس میں ہمارے سامنے لاہور کا گٹر کا پانی اس میں پڑ رہا ہے. میں نے خود جو ہے وہ وہاں پر اس نہر کا چھنا ہوا پانی پیا ہے. کیوں پیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر لوگوں کے پاس، اور میں جانتے ہوئے میں نے یہ پانی پیا ہے کہ یہ وہ والی نہر ہے جس نہر میں ہمارے علاقوں کا گٹر کا پانی، غلیظ پانی گرتا ہے، کیونکہ وہاں پر پانی تھا ہی کوئی نہیں. اور وہ دور وہ تھا کہ آپ وہ جو ہوتا ہے نا، یہ تو اب تو آ گئی ہے نا منرل واٹرز، پیور واٹرز. میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر نہیں تھا وہ، یہ آپ کو پانی مارکیٹ میں نہیں ملتا تھا. اور وہ میں جہاں پہ تھا وہ تھا بھی دیہات، ایک گاؤں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے پاکستان کے علاقے ہیں، شہر ہیں جہاں پر صاف پینے کا پانی لوگوں کو دستیاب نہیں. پاکستان کی کتنی آبادی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہے. ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. اچھا، میں جب یہ بات کروں گا تو چسکا ہمیں اتنا برا لگا ہوا ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نہیں، یہ میری گفتگو سنیں گے ہی نہیں. اچھا، دوسری سٹوری یہ تھی کہ جناب جو اصل دیکھیں مسئلہ کہ یہ جو کرم ہے یہاں پر کیا حالات اس وقت چل رہی ہیں. یہ بی بی سی کی ٹاپ سٹوری ہے اس وقت. اور وہاں پر علاقوں کے علاقے خالی ہو گئے. وہاں پر تقریباً بی بی سی کے مطابق 100 سے زیادہ افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑا وہ سارکیسٹکلی جو ہے وہ طلعت حسین صاحب کا مجھے کسی نے شیئر کیا تھا کلپ، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ ہلاکتیں 116 ہیں، گولیاں چلی ہیں، لاشیں گری ہیں، اور ہاسپٹلز میں ایمرجنسی تھی. ڈاکٹرز جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہوئے، مطلب ان کے پاس وسائل کم تھے، جگہ کم تھی، ان کے پاس زخمی زیادہ تھے، اور جو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر تھے وہ کم تھے. نتیجتاً یہ ہوا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ جو ایک ہیومن کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے کام بڑھ گیا تھا، وہ ان کی سکت سے زیادہ کا کام تھا، لہذا وہ بریک ڈاؤن ہو گئے، بے ہوش ہو گئے ڈاکٹر. اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن کہاں ہوا ہے؟ کرم میں ہوا ہے. اگر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا لگ گیا پتہ، یہ اتنے زخمی اسلام آباد، عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں تو بڑے شوق سے یہ آپ لوگ سنتے، لیکن چونکہ ذکر کرم کا ہے تو لہٰذا وہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا کیا، وہاں کے وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے وہ مسائل ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے. بھائی اس ملک کے ساتھ کیا کس نے کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پراکسی لڑ رہی تھی، سعودی عرب کی، امریکہ کی. سعودی عرب جو تھا وہ انویسٹ کر رہا تھا، امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہا تھا. یہاں پر خچروں سے لے کے انسانوں کے بچوں تک کو بھرتی کیا گیا افغان جہاد میں، خچروں سے لے کے انسانوں کے بچوں تک. اور جنہوں نے بھرتی کیا وہ کچھ بادشاہ ہیں اور کچھ بادشاہت کے شوقین ہیں. کچھ کے بچے آج بھی جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی ہیں، جرنیلوں کے بچے. کوئی کسی کو پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. اور یہ اسی پراکسی کا نتیجہ ہے. ان کو لگا کہ یہاں پر جو تھا انقلاب آ چکا تھا ایران میں، تو ان کو لگا کہ جناب کہ یہ تو جناب ادھر تو سعودی عرب اتنا انویسٹ کر رہا ہے اور کیا ہے، تو جناب آپ بھی کوئی راستہ نکالیں. پھر شام میں جو جنگ لڑی گئی، اللیجڈلی، رپورٹڈلی یہاں سے لوگ بھرتی ہو کے ادھر جاتے رہے. تو ایک عجیب، یہ کیسے ہو گیا؟ کیا کبھی ہمارے کسی سیاستدان نے اسمبلی کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات کی؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں کی؟ جو اوریجنل مسائل ہیں پاکستان کے، یہ پاکستان کے لاہور شہر کے بڑے ہاسپٹلز میں لوگ یعنی کہ مریض زیادہ ہیں اور ہاسپٹلز کی کیپیسٹی کم. مریم بی بی جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ تو ہے. اور مطلب لاہور کا اگر آپ کر لیں گے تو کیا پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ اس پر کبھی آپ نے شوق سے کبھی کوئی ذکر کیا، کبھی کوئی سنا؟ پاکستان کے جتنے نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر کبھی اس طرح کے سوشل ایشوز ڈسکس ہوئے؟ وہ عامر خان صاحب جو ہیں، عامر خان ہی ہے نا انڈین اداکار، ہاں عامر خان،
وہ انڈیا میں ایک ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں ستیہ میں وجیتے پتہ نہیں کیا کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام تھا ان کا، وہ اسی طرح کے مسائل کے اوپر بیٹھ کے اتنا زبردست پروگرام کیا کرتے تھے. پاکستان میں لوگ سنا کرتے تھے جن کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں، یعنی وہ انڈین ایشوز کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر پروگرام ہوتا تھا. چونکہ جڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلچرلی، تقسیم تو بعد میں ہوئی، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں نا، ایک ہی طرح کے مسائل ہیں، لیکن وہ ہم بڑے شوق سے سنتے تھے. پاکستان میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے بولا. اچھا چلیں یہ انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جائیں. اپنے کو سڑے کو فلم نہیں بنتی اور انڈین فلموں کے اوپر ہم پابندی لگا دیتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی انڈیا ہمارے ساتھ، اچھا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ایک اہم ایشو ہے کہ یار کہ آپ نے، ہم نے غلامی سے، کہ جی ہم ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے، اس لیے ہم نے اس سرزمین کا بٹوارا کروایا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروایا، زور زبردستی کروایا کہ ان کے ساتھ رہ کے ہم جو ہے وہ مسلمان قوم، دو قومی نظریہ، سارا کچھ بڑا اچھا سیل ہوا، بڑا اچھا لوگوں کا اس کے اوپر بلیف بھی تھا. اوکے ویری گڈ. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے غلام رہیں گے. پھر ہمیں فخر سے بتایا جاتا رہا ایوب دور، ایوب گریجولی، آہستہ آہستہ، کہ جی کہ انڈیا میں لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر سوتے ہیں، وہاں پر ایک وقت روٹی ملتی ہے اور اگلی وقت کا پتہ نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنے بچپن میں باتیں سنی ہوئی ہیں اپنے بزرگوں سے. اس معاشرے میں یہ باتیں چلا کرتی تھیں اور ہمارے روپے کی قیمت ان کے روپے سے زیادہ ہوا کرتی تھی. اور یہاں سے وہ جو ولایتی صابن ہوتا ہے، جو ہمارے چونکہ جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے بہت سے لوگ اردو سپیکنگ، وہ ہمارے علاقے میں رہتے تھے، تو وہ وہاں پر ان کی شادیاں ہوئی تھی، آتے جاتے تھے، تو وہ یہاں سے بہت سی چیزیں لے کے جایا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف. آج وہ ملک جو ہے وہ آپ سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ سے اتنا آگے نکل چکا ہے. کبھی کسی نے یہ وجہ جاننے کی کوشش کی کہ جن کے ساتھ دشمنی کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ملک علیحدہ بنایا، ہم ان سے اتنا پیچھے کیسے رہ گئے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر انڈین ایک سٹوری پڑی ہوئی ہے اتنی مزے کی، میرا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے، جو انڈین سدھو پاجی ہیں، ان کی بیگم کینسر 4 کی وہ مریضہ تھیں اور ان کو جناب وہ کینسر فری جس دن قرار دیا گیا ڈاکٹرز نے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جی کہ لو کارب ڈائٹ، جو بلکہ کارب یہ جو شاستہ یا جس کو ہم کاربس کہتے ہیں، جس میں چاول، روٹی، دال، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اور میٹھا ہر طرح کا، اس سے جڑی ہر چیز، یہ زیرو کی ہم نے. اور انہوں نے پھر ترتیب بتائی، لیمن، یہ لیمو نچوڑ کے صبح کا آغاز کرنا، مختلف قسم کے کاوے، اور وہ چونکہ نان ویج ہی کہتے ہیں نا اس کو، کہ وہ نہیں، نان ویج تو ہم کو کہتے ہیں، ویگن کہتے ہیں ان کو، وہ جو سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مارجن وہ ہوتا ہے، پنیر کھا لیں گے وہ، ہم تو گوشت خور ہیں نا. تو اب یہ ایک نئی ڈاکٹر خالد جمیل ہیں ایک، وہ انہوں نے کہا، انہوں نے قرار دیا ہے، اور دنیا بھر میں یہ ہے، بڑی سٹڈیز اس کے اوپر ہوئی ہیں، نوبل پرائز ملے ہیں اس سٹڈی کے اوپر لوگوں کو، جاپان کے ڈاکٹروں کو، کہ یہ جس کارنیور ڈائٹ کہتے ہیں اس کو، کہ جس میں آپ پروٹین زیادہ لیتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، نمک لیتے ہیں اور سبزیاں لیتے ہیں، سبز پتوں گہرے رنگوں والی سبزیاں، تو یہ اینٹی کینسر ہے، آپ کو کینسر نہیں ہوتا. اور کینسر کیور انہوں نے کہا کہ اس خوراک سے ہو گیا، گوشت سے نہیں. انہوں نے اور طرح کی وہ ساری ایک پریس کانفرنس کی تھی، بڑی مزے کی تھی وہ والی پریس کانفرنس، بڑی انفارمیٹیو تھی. لیکن جناب ان کے خلاف 850 کروڑ کا دعویٰ کر دیا ہے. چھتیس گڑھ، ایک تو چھتی ہوتا ہے نا، تی تے چھ چھتی، یہ چے تے ہے چھتیس گڑھ، یہ کہہ لیں، یہ وہاں کی ایک سول سوسائٹی ہے. انہوں نے جناب ان کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا کہ جی کہ کیا آپ نے ایلوپیتھی کی میڈیسن لی تھی، وہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہوگا. تو وہ بڑی مزے کی سٹوری ہے، کیونکہ ایلوپیتھی اس کے پیچھے میرے خیال میں، وہ خبر میں تو نہیں ہے، یہ جو فارماسوٹیکل مافیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر خالد جمیل بھی کہتے ہیں کہ یہ فارماسوٹیکل مافیا ہے سارے کا سارا، جو آپ کو، جس نے مطلب پہلے شوگر جو تھی وہ 125 کے اوپر ہوتی تھی، اس سے پہلے آپ شوگر کے مریض نہیں ہوتے تھے. انہوں نے
وہ جو ہے نا امریکن ڈائبیٹک سوسائٹی، اور انہوں نے جناب اس کو وہ 100 کر دیا ہے کہ 100 خالی پیٹ اگر آپ کی وہ کیا کہتے ہیں گلوکو میٹر وہ شوگر چیک کرتے ہیں تو 100 سے زیادہ ہے تو آپ مریض ہیں، گولیاں تے لاتا تو وہ کہتے ہیں کروڑوں لوگوں کو ایک پین کے سائن سے انہوں نے شوگر کا مریض بنا دیا. تو یہ ایک بڑی جنگ ہے، اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو سکتی ہے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پاکستان کے مسائل ہوں، یہ ہیومن انٹرسٹ کی خبریں ہوں، انٹرٹینمنٹ کے مسائل ہوں، ہم کیوں نہیں کرتے یار بات؟ آپ کیوں نہیں سنتے؟ جواب بڑا سادہ ہے، بڑی میں نے وہ کلیان لمبی کر دی. جواب سادہ یہ، اور یہ خود سے میں نے سوال کیا اور خود سے یہ جواب آیا کہ عمران شفقت صاحب مدظلہ علیہ ہو، آپ اپنے گھر سے میں سودا لینے باہر جانے لگے ہیں، راشن، بھئی وہ زندگی کا ناتا تو آپ کے راشن پانی سے جڑا ہوا ہے نا ایک طرح سے یا ایک حوالے سے. تو آپ آٹا چینی دال سارا کچھ لینے باہر جانے لگتے ہیں، بہت ضروری ہے زندگی کے لیے. تو آپ دروازہ کھولتے ہیں، آگے ایک پاگل کھڑا آپ کو نظر آتا ہے، وہ اپنی حالت سے اپنی حرکتوں سے اور ادھے آچے گی ایٹ اور انہیں تانوں کیا کہ نکل بار تینوں میں دسنا، آپ کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے سر، آپ کے دل و دماغ آپ کے اعصاب کے اوپر وہ پاگل سوار ہو جائے گا. سر سانو ایک پاگل ٹکر گیا ہوا جو ہمیں ہمارے اوریجنل مسائل کی طرف جانے نہیں دے رہا. اوریجنل مسئلہ کیا ہے وہ اس طرف بھی نہیں آنے دے رہا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اتنا الجھ چکے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس ملک کی یوتھ نفرت کا شکار ہے. وہ نفرت کیا ہے؟ وہ نفرت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ نفرت پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے خلاف ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ پاگل وہ خود اس سسٹم کا حصہ ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس کو اس سسٹم سے نکالا جا رہا ہے اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا کے، لوگوں کو وہ الجھا کے وہ اس سسٹم کے اوپر غالب آنا چاہتا ہے. وہ اپنا سسٹم لانا چاہتا ہے، وہ خود اسٹیبلشمنٹ بننا چاہتا ہے. کلا مرضی ڈاڈی، کوئی وقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.